नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि ईसाई लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं, ये ईसाई लोग पाइन ट्री क्यों सजाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम लोगों में हर दिल अजीज़ कैसे बने, और फ़लस्तीन के लोगों ने आपकी सवारी के सामने खजूर के पत्ते क्यों फेंके थे। क्रिसमस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, ये इतना बड़ा है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 सालों में बनाती हैं, इतना क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। दुनिया के सबसे बड़े मज़हब ईसाईयत के मानने वालों का ये ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और 25 दिसंबर को ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं। आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के एक छोटे से शहर में मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए। फ़लस्तीन में यहूदी आबाद थे, लेकिन हुकूमत उनकी नहीं थी, बल्कि हुकूमत उस वक्त की बहुत बड़ी ताकत रोमन अम्पायर्स की थी। रोमन अम्पायर की बादशाहत अरूज पर थी। इस वक्त के रोमन अम्पायर का एक बादशाह जिसका नाम सीज़र अगस्तस था, जो इस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह था। इसी अगस्तस के नाम पर साल के एक महीने का नाम अगस्त रखा गया है। जैसे ही अगस्तस अपने अरूज पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हर बादशाह इस मकाम पर पहुंचकर करता है। अगस्तस अपने आप को एक आम इंसान के बजाय खुदा यानी गॉड समझने लगा। उसने खुदाई का दावा किया और अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए और लोगों से अपनी इबादत करवाने लगा। तारीख़ में अगस्तस से पहले भी कई मगरूर बादशाह गुजरे जिन्होंने खुदाई का दावा किया, तो अल्लाह ताला ने उनका गुरूर तोड़ने के लिए अपने पैगंबरों को भेजा। जैसे कि नमरूद के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और फ़िरौन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था। इसी सीज़र अगस्तस के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियों के साथ रोमन अम्पायर में बड़े हुए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से अपने हमउम्र बाकी बच्चों से अलग आदतों के मालिक थे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बाज़ार में जा रहे थे और अचानक गायब हो गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरफ ढूंढती रहीं, लेकिन उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं ना मिले। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको ढूंढते हुए यहूदियों के एक टेंपल में चली गईं। आप वहां देखकर उनको हैरान हो गईं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े बड़े यहूदी उलमा के सामने किसी मसले पर बहस कर रहे थे, और यहूदी उलमा बड़े गुस्से में थे, क्योंकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कोई सवाल जवाब कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनको एक मुनफरिद ताकत अता फरमाई, ऐसी ताकत जो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और तबीबों के पास नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम नबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। कोढ़ी और बर्स के मरीज़ आपके हाथ फेरने से ठीक हो जाया करते थे, और किसी भी मर्ज़ वाला शख्स आपके पास आता, आप उस शख्स के ऊपर अपना हाथ फेरते तो वो उसी वक्त ठीक हो जाता था। और अल्लाह ताला की इस दी हुई अता के ज़रिए आप गरीबों की मदद करने लगे, और कुछ ही दिनों में लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चर्चे होने लग गए। जब लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो लोग दूर दूर से आपसे शिफा हासिल करने के लिए आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शोहरत पूरे फ़लस्तीन में फैल गई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस शहर में भी जाते, लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए शहर से बाहर आते, और आपके पास लोगों का रश लगा रहता। यहाँ तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू कर दिया और अल्लाह की तौहीद का दर्स देने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बताने लग गए कि हमारा मज़हब यहूदी उलमा ने ख़राब किया हुआ है, और ये लोग टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा लेते हैं और पैसे लेकर तौरात में तब्दीली कर देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी उलमा को मुनाफिक कहने लगे। लोगों के दिलों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ने लगी, लेकिन यहूदी उलमा का गुस्सा हज़रत ईसा के लिए रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था, और वो सोचने लगे कि किसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए ताकि हमारे काम इसी तरह जारी रह सके।
یہودیوں کی یہ خواہش رومن امپائرز کی حکومت میں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے دارالحکومت یروشلم گئے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا اور ان کی سواری کے سامنے کھجور کے پتے پھینکے۔ اس وقت کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ جس کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے اس کی سواری کے سامنے کھجور کی شاخیں پھینکی جاتی تھیں۔ رومن امپائر کے کچھ نمائندے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ حیران تھے کہ یہ بادشاہوں جیسی عزت کس کو دی جا رہی ہے۔ اب رومن امپائر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 لوگ ایمان لائے تھے۔ انہی 12 کو حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کو صحابی کہا جاتا ہے، تو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ 12 لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری بار اپنے ان 12 ساتھیوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کی طرف لے گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے حواریوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہودیوں کو تبلیغ کی، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو حواریوں کی بات کیسے مانتے؟ اب حواریوں نے باقی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تیزی سے بڑھنے لگے۔ ان نئے ماننے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام سینٹ پول تھا۔ آج کی عیسائیت میں سینٹ پول کا سب سے بڑا کردار ہے، کیونکہ پول سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے تھے۔ یہ پول ہی ایسا شخص تھا جس نے باقی عیسائیوں کو نظریہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معزلہ بیٹے تھے اور خود بھی خدا ہیں۔ آج پوری دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ پول اور اس کے نمائندوں کی وجہ سے عیسائیت رومن امپائرز میں پھیل گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا مذہب عیسائیت کے بالکل خلاف تھا۔ اس وقت یہ رومن امپائرز میں جوپیٹر کی عبادت کی جاتی تھی۔ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اس وقت کے عیسائیوں نے اپنے مذہب میں کچھ تبدیلیاں پیدا کیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تبدیل کر کے ایک کامن رومن نام رکھا، جو آج تبدیل ہو کر جیسس بن چکا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ لائے کہ رومن امپائر کے لوگ بالکل گورے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطینی ہونے کی وجہ سے براؤنش تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنانا شروع کر دیں اور ان تصاویر میں ان کو یورپین کی طرح بالکل گورا دکھایا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہزاروں لاکھوں روپوں میں بیچنے لگے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے عیسائیت بہت پھیل گئی۔ اسی وجہ سے رومن امپائرز کو فکر لاحق ہوئی کہ عیسائیت ایسے ہی پھیلتی رہی تو ہمارے مذہب کا کیا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ تمام عیسائیوں کو مار دینا چاہیے اور عیسائیوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ اسی دوران ہی کچھ لوگ غار میں جا کر چھپ گئے اور پھر 300 سال تک سوئے رہے، جن کو قرآن پاک نے اصحاب کہف کہا، اور یہی وہ دور تھا جب اصحاب الاخدود کے 20,000 لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ ان سب ظلم و زیادتی کے باوجود عیسائیت آگے سے آگے پھیلتی رہی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال کے بعد رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی باقی عوام نے بھی عیسائیت قبول کر لی، کیونکہ اس وقت یہی قانون تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا، عوام کا بھی مذہب وہی ہوا کرتا تھا۔ جب بادشاہ عیسائی بن گیا تو جو ظلم عیسائیوں پر ہو رہے تھے وہی جوپیٹرز پر ہونے لگے۔ یہ رومن امپائر ہی عیسائیت میں تبدیلیاں لایا، جیسا کہ وہ 25 دسمبر کو اپنا سب سے بڑا تہوار سیٹرنیلیا مناتے تھے۔ اس میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے۔
اس میں ایک چیز سب سے اہم تھی اور وہ تھی پائن ٹریز، کیونکہ یورپ میں سردی کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے پائن ٹریز کے، اور اس کو یورپین بڑی مبارک چیز سمجھتے تھے۔ جب یہ لوگ سیٹرنیلیا کے تہوار مناتے تھے تو پائن ٹری کی ایک شاخ گھر لا کر سجایا کرتے تھے۔ رومن بادشاہ نے اپنے پرانے اور نئے مذہب کو مکس کر دیا اور 25 دسمبر کو ہی کرسمس ڈے منایا جانے لگا۔ اسی بادشاہ نے یہ کہا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے 25 دسمبر کو ان کی سالگرہ منائی جائے۔ حالانکہ خود عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اور مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت گرمی کا موسم تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں، آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی اور وہ کھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں، اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی اور وہ کھجوریں کھا کر آپ کو طاقت ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کھجوریں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، تو وہ گرمیوں کا ہی موسم تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس میں 25 دسمبر کا تو تصور بھی نہ جا سکتا۔ پہلے تو کرسمس ڈے ایک عبادت کا دن مانا جاتا تھا، لوگ چرچ میں اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب لوگ ان چیزوں سے بور ہونے لگے تو لوگوں کی توجہ بڑھانے کے لیے کرسمس میں کئی تبدیلیاں آ گئیں، جیسے کہ میوزک اور شراب کرسمس ڈے کا حصہ بن گئی۔ سب سے بڑی تبدیلی سینٹا کلاس ہے، جو پرانے زمانے میں ایک عیسائی عالم تھا جس کا نام سینٹ نکولس تھا۔ وہ اپنی فیاضی کی وجہ سے مشہور تھا۔ آج سے 150 سال پہلے جب سینٹا کلاس کو متعارف کروایا گیا تب یہ نیلے یا سبز کپڑے پہن کر بچوں کو تحفے تقسیم کرتا تھا۔ پھر کوکا کولا کمپنی اس کو اپنے ایڈز میں اپنی ڈرنک کے کلر کی نسبت سے سرخ کپڑوں میں دکھاتی رہی، اسی لیے آج سینٹا کلاس سرخ رنگ کے کپڑوں میں تحفے تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پیارا اور خوبصورت مذہب ہمارا اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔